السلام علیکم۔ ایس ایم پبلک اکیڈمی کیمپس 5 شعبہ اردو سے مس نادیہ بخاری آپ کے ساتھ ہیں۔ آج ہم اردو کے جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے مرزا غالب کے خطوط۔ مرزا غالب کے خطوط کو سمجھنے سے پہلے مرزا غالب کی شخصیت پہ تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ مرزا غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ بیگ خان تھا۔ آپ اردو کے مشہور شاعر اور ادیب تھے جنہوں نے اپنے اشعار اور نثر کے ذریعے ادب کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ آپ کی پیدائش 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں ہوئی۔ غالب کا خاندان ایرانی نژاد تھا اور ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد غالب کی پرورش ان کے چچا نے کی۔ مرزا غالب نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی اور فارسی، عربی اور اردو زبان میں مہارت حاصل کی۔ عزیز طلبہ، انہوں نے فارسی ادب پر بھی گہری نظر رکھی اور اسے اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ مرزا غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں دہلی کے خاندان میں ہوئی۔ ان کے ایک بیٹے کا انتقال بہت جلد ہو گیا، جس کا غالب پر گہرا اثر ہوا۔ مرزا غالب کی شاعری کا انداز بہت منفرد تھا۔ ان کے اشعار میں فلسفیانہ خیالات، عشق، غم اور پیچیدہ جذبات کا بیان ملتا ہے۔ ان کی نظموں میں رومانوی اور معاشرتی زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے۔ غالب کی شاعری میں غالباً سب سے زیادہ شہرت ان کی غزلوں کو ملی، جن میں محبت، درد اور کائنات کے رازوں پر گہرا غور و فکر ملتا ہے۔ ان کے اشعار میں سادگی کے بجائے پیچیدگی اور استعارات کا استعمال زیادہ تھا، جس نے ان کی شاعری کو ایک منفرد رنگ دیا۔ غالب کا زندگی کا بیشتر حصہ دہلی میں گزرا، جہاں وہ مختلف معاشرتی اور ادبی حلقوں کا حصہ تھے۔ عزیز طلبہ، ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو دہلی کے مغلیہ دربار میں ان کا تعلق تھا۔ غالب نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا کیا، اور ان کے حالات زندگی کا یہ پہلو بھی ان کی شاعری میں نمایاں ہے۔ مرزا غالب نے دہلی ہی میں انتقال کیا۔ ان کی شاعری آج بھی اردو ادب کا ایک قیمتی خزانہ سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے شاعری کا ایک نیا رنگ اور ساتھ ساتھ ان کے خطوط ان کی وجہ شہرت بنے۔ مرزا غالب کی شاعری اور ان کی نثر ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر آج بھی تحقیق ہو رہی ہے، اور وہ اردو کے عظیم ترین شاعروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ آج چونکہ ہمارا موضوع ہے غالب کے خطوط، تو ہم سب سے پہلے غالب کے خطوط کی خصوصیات کو جان لیتے ہیں کہ کس وجہ سے مرزا غالب کے خطوط کو اتنی زیادہ پذیرائی ملی۔ مرزا غالب کے خطوط اردو ادب میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں اور ان کی ادبی حیثیت کو مزید مستحکم کرتے ہیں۔ ان خطوط کی خصوصیات ان کی شاعری کی طرح منفرد اور دلکش ہیں۔ ان میں نہ صرف غالب کی ذاتی زندگی، خیالات اور جذبات کا اظہار ملتا ہے، بلکہ ان کے قلم کی روانی، فکر کی گہرائی اور ادبی مہارت بھی نمایاں ہوتی ہے۔ ان خطوط کی کچھ اہم خصوصیات ہیں۔ شاعرانہ رنگ۔ غالب کے خطوط میں شاعرانہ رنگ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے خطوط میں اکثر اشعار اور خوبصورت زبان کا استعمال کیا ہے۔ ان کے خطوط محض معلوماتی نہیں بلکہ ایک تخلیقی اظہار بھی نظر آتا ہے۔ وہ اپنے جذبات کو بیان کرنے میں شاعری کو فصاحت کو بروئے لاتے ہیں۔ گہرے خیالات اور فلسفیانہ اثرات۔ غالب کے خطوط میں گہرے فلسفیانہ خیالات اور پیچیدہ جذبات کا اظہار ملتا ہے۔ وہ زندگی، موت، محبت اور انسان کی تقدیر پہ گہرائی سے غور کرتے ہیں۔ ان کے خطوط میں علمی اور فکری موضوعات کی عکاسی کی جاتی ہے، جو ان کی شاعری کے انداز کی مانند ہے۔ انسانی جذبات کا سچا اظہار۔ غالب نے اپنے خطوط میں اپنی ذاتی زندگی کی مشکلات اور جذبات کا کھل کر اظہار کیا ہے۔ ان کے خطوط میں غم، محبت، تنہائی اور اطمینان کے مختلف رنگ ملتے ہیں۔ ان کی سچائی اور بے باکی ان خطوط کو اور بھی دلچسپ
اور دل کو چھونے والا بنا دیتی ہے۔ غالب کے خطوط میں زبان کی خوبصورتی وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ ان کا انداز بیان نہ صرف سلیقے کا حامل تھا بلکہ ان کی تحریر میں ایک نفاست اور دلکشی تھی۔ وہ اپنے مخاطب سے بے تکلف انداز میں بات کرتے تھے، لیکن ان کی زبان میں ادب اور احترام کی جھلک ہمیشہ نظر آتی تھی۔ عزیز طلبہ، غالب نے اپنے خطوط کو میں ایسا انداز اپنایا کہ ایسا لگتا تھا کہ خط لکھنے والے کے ساتھ وہ روبرو بیٹھے، سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ غالب نے اپنے خطوط میں وقت کے اہم سماجی اور ادبی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی۔ صرف ان کے خطوط ان کے دوست اور احباب کے لیے نہیں تھے بلکہ معاشرتی معاملات پہ بھی ان کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے اپنے عہد کی ادبی حلقوں، مغلیہ دور کی معاشرتی حالات اور اردو ادب کی اہمیت پر بات کی۔ ان خطوط میں اردو شاعری کے بارے میں ان کے خیالات اور ان کے ہم عصر شعراء کے ساتھ تعلقات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان خطوط میں غالب نے خود احتسابی اور تنقید کا بھی عنصر رکھا۔ غالب کے خطوط میں خود احتسابی اور تنقید کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنے کام کو تنقیدی نظر سے بھی دیکھتے تھے۔ ان کے خطوط میں ان کو اپنی شاعری اور اپنے مقام پر بھی گہری بحث ہوتی تھی۔ وہ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ غالب کے خطوط میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ مخاطب سے قریبی تعلق کی بنیاد پر خط اس طرح لکھتے کہ جیسے ہر کوئی ان کا بہت قریبی اور جاننے والا ہے۔ غالب اپنے خطوط میں اپنے دوستوں، شاگردوں کے ساتھ ایک گہرے تعلق کے ساتھ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ان خطوط میں نہ صرف ادبی باتوں پر بات کی جاتی بلکہ ذاتی معاملات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی گفتگو ہوتی، اور ان کی زبان انتہائی سادہ اور اس میں انسانیت پسندی کی جھلک نظر آتی تھی۔ غالب کے خطوط میں مزاح کا امتزاج بھی تھا۔ کبھی کبھار غالب اپنے خطوط میں غصے کا اظہار بھی کرتے اور اپنی ناپسندیدہ صورتحال یا معاملات کو انتہائی مزاحیہ انداز میں بیان کرتے۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو تھا جس نے ان کے خطوط کو مزید دلچسپ بنا دیا۔ غالب کے خطوط صرف ان کی ذاتی زندگی کی عکاسی نہیں بلکہ ان کی ادبی اور فکری دنیا کی کھوج بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں اردو ادب میں ایک نیا قیمتی ورثہ سمجھی جاتی ہیں۔ آج ہم غالب کے جن خطوط کے بارے میں بات کریں گے اس میں سب سے پہلا خط انہوں نے جو اس سبق میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے میر مہدی مجروح کے نام انہوں نے خط لکھا۔ خط کا آغاز بہت ہی دوستانہ انداز میں کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا منو گے بھی؟ روٹھے ہی رہو گے یعنی ناراض ہی رہو گے، منو سے یہاں مراد مانو گے، یعنی تم ناراض ہی رہو گے یا مانو گے بھی۔ اگر اسی طرح تم روٹھے رہو گے تو روٹھنے کی کم سے کم وجہ ہی بتا دو۔ مرزا غالب بھی اس خط میں کہتے ہیں، اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے ہی جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ عزیز طلبہ، آج سے کچھ عرصہ قبل کی بات کی جائے تو خط کو عادی ملاقات تصور کیا جاتا تھا۔ خط کے ذریعے ہی پیغامات، خوشی غمی کی خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی تھی۔ آج کل یہ کام بہت قسم سے کہا جائے تو ناپید ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے خط ہی کے ذریعے سے ملاقات کی جاتی تھی۔ اور کہتے ہیں خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جو میرے پاس 2 سے 4 خط نہ آئے ہوں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بار ڈاک کا ہرکارا خط لاتا ہے، ایک دو صبح کو، 1-2 شام کو۔ یہاں پہ ہرکارا سے مراد ڈاک کا ملازم جسے ڈاکیا یعنی پوسٹ مین آپ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار صبح میں بھی اور شام میں بھی خط لیتا ہے اور اسی وجہ سے میرا دل لگا رہتا ہے۔ دن بھر انہی خطوط کو میں پڑھتا ہوں اور پھر انہی کے جواب لکھنے میں میرا دن گزر جاتا ہے۔
لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 10-12 دن ہو گئے تمہاری طرف سے مجھے کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ مرزا غالب پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ 10-12 دن سے آپ کا کوئی خط نہیں آیا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا وجہ ہے جو آپ کی طرف سے کوئی خط موصول نہیں ہوا؟ اور اس خط میں وہ مزاح کا عنصر پیدا کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی تم نہ آئے، خط نہ لکھا، خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، آد آنے میں بخل نہ کرو، ایسا ہی ہے تو بے رنگ بھیجو۔ بخل سے مراد یہاں کنجوسی ہے، اور ایک آدھ آنے کی بخل نہ کرو، بے رنگ بھیجو یعنی بغیر ٹکٹ کے ہی خط بھیج دو۔ یہ انہوں نے حصے مزاح پیدا کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ اگر تم اس سوچ میں ہو کہ مجھے خط پہ بھیجنے کے لیے ٹکٹ لگانا پڑے گا اور تمہارے پیسے لگیں گے، تو تم اس میں بخل اور کنجوسی بالکل نہ کرو، تم مجھے بغیر ٹکٹ کے ہی خط بھیج دو۔ جبکہ یعنی جو ٹکٹ کا خرچہ ہے وہ میں ادا کر لوں گا، لیکن تم مجھے خط لکھو۔ یہ ان کی محبت کا انداز ہے کہ وہ ہر گوال کو ایک خط کے منتظر ہیں، اس کی خیر خبر کو جاننا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ انہیں تاکید کر رہے ہیں کہ مجھے خط لکھو، اپنی ناراضگی کی وجہ بتاؤ، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ خط ہی ہیں جن کے سہارے میں زندہ ہوں اس تنہائی میں، اور خط سے آدھی ملاقات یعنی تمہاری خیر خبر مجھے معلوم ہوتی رہے گی۔ تو آپ نے دیکھا عزیز طلبہ کہ کس قدر خوبصورت انداز میں مرزا غالب نے ہرگوپال کے نام یہ خط لکھا، اور بہت ہی آسان زبان میں ان سے بات کی، اور ہر خط میں آپ مرزا غالب کی دیکھیے گا کہ ادب و احترام کے ساتھ وہ مکتوب علیہ سے اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح کوئی شخص ایک دوسرے کے روبرو بات کرتا ہے، اور خوبصورتی اور مزاح کا عنصر یعنی ایسی کوئی بات نہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ دوسرا خط اسی سبق میں ہے جو انہوں نے میر مہدی مجروح کے نام لکھا، اور انہیں اپنے دارالسرور میں رہائش کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں یہاں رامپور کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رامپور کو وہ دارالسرور کہہ رہے ہیں۔ دارالسرور سے مراد خوشی کی جگہ، یعنی رامپور میں وہ اتنا زیادہ خوش ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خوشی کی جگہ ہے۔ یہاں کے حالات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں ایک دریا بہتا ہے جس کا نام کوسی ہے، اور اس دریا کا پانی بہت میٹھا ہے، اور ایسے ہے جیسے آب حیات، یعنی اس سے آب حیات کہتے ہیں وہ چیز جو زندگی کو بڑھا دے، آپ کی زندگی، آپ کی عمر کو میں اضافہ کرے۔ تو خط کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا پیارا میر مہدی آیا، آؤ بھائی، مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے۔ اب یہ خط کا انداز دیکھیے کہ یہ خط میں ان سے کہہ رہے ہیں جبکہ میر مہدی ان کے پاس موجود نہیں، لیکن انہیں تصور میں اپنے پاس محسوس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ رامپور میں آؤ، اور رامپور کے حالات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت جگہ ہے، یہاں پہ پانی بہت میٹھا ہے جو عمر بڑھانے، ویسے بھی پانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور یہاں پہ اس کو آب حیات کہا گیا ہے۔ تمہارا خط، پھر وہی بات کہ ان کو خط کے انتظار تھا، اور کافی عرصے سے میر مہدی کا بھی وہ خط نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ میں تمہارے خط کے بارے میں فکر مند ہوں، تمہیں کافی عرصے سے مجھے خط نہیں لکھا، ان سب چیزوں کو، فکروں کو چھوڑو اور مجھے خط لکھو۔ پھر بہت خوبصورتی کے ساتھ خط میں کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر ڈاک خانے کے قریب ہے، ڈاک منشی میرا دوست ہے۔ عزیز طلبہ، ڈاک منشی سے مراد ڈاک خانے کا افسر۔ کہتے ہیں کہ نہ عرف لکھنے کی حاجت، نہ محلے کی حاجت، بے وسواس خط بھیج دیا کیجیے اور جواب لے لیجیے کرے۔ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بے فکر ہو کر آپ مجھے خط لکھیں، میرا نام، گھر کا پتہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو۔ ڈاک منشی یعنی ڈاک خانے کا افسر میرا جاننے والا ہے، وہ آپ کا خط مجھے پہنچا دے گا، اور پھر آپ کو میرا جواب موصول ہو جائے گا۔ جبکہ ایسا حقیقتاً ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر کسی بھی کو آپ خط بھیجیں تو بغیر
پتہ کہ آپ ایڈریس یا ایڈریس لکھے بغیر وہ خط دوسری جگہ نہیں جا سکتا. خط لکھتے ہوئے ایک طرف خط جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا پتہ لکھا جاتا ہے، یعنی موصول کرنے والے کا، دوسری طرف خط بھیجنے والے کا پتہ لکھا جاتا ہے، اور ایک طرف ٹکٹ لگتا ہے، یعنی جس علاقے میں جس شہر میں ٹکٹ آپ خط بھیجتے ہیں اسی مناسبت سے اتنے ہی قیمت کے اس پہ ٹکٹ لگتے ہیں، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ خط جاتا تھا. لیکن یہاں پہ حصے مزاح کے طور پہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر اس میں بھی مشکل ہے لکھنے میں میرا پتہ یا میرا نام تو تم یہ بھی نہ لکھو، لیکن خط مجھے ضرور لکھو. یہاں کا حال سب خوب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں میں بہت خوش ہوں، بہت اچھا وقت میرا گزر رہا ہے. کچھ دن کا میں یہ مہمان ہوں یا کتنے دن رہتا ہوں، میرے دونوں بیٹے بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت کے لیے میں اتنا ہی ہے، لیکن میں تمہارے خط کا منتظر رہوں گا. اب کس خوبصورتی کے ساتھ مرزا غالب نے اس خط کا بھی آغاز اسی طرح سے کیا جیسے میر مہدی ان کے بالکل پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں رامپور کے تمام حالات، خوبصورتی، محلے وقوع بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت جگہ ہے. پانی کا انہوں نے آب حیات سے تشبیہ دی، ساتھ انہوں نے یہ خط میر مہدی دی. آپ نے عزیز طلبہ دونوں خطوط میں دیکھا ہوگا کہ غالب نے بہت آسان اور خوبصورت زبان کا استعمال کیا اور بے تکلفی کے ساتھ مزاح کو پیدا کیا، یعنی خط پڑھنے والے کو خط پڑھنا اچھا لگے اور اس کا جواب دینا بھی خوش دلی سے اس کو اچھا لگے. عزیز طلبہ یہاں پہ اگر ہم اس کی مشق میں دیکھیں تو 2-3 سوالات ہیں کہ غالب نے کس مقام سے میر مہدی مجروح کے نام رامپور کے نام سے شہر سے انہوں نے خط لکھا تھا. دریائے کوسی کہاں واقع ہے؟ دریائے کوسی بھی رامپور میں ہی واقع ہے. پھر ایک سوال ہے غالب نے دریائے کوسی کی پانی کی کیا خصوصیات بیان کی؟ ان خصوصیات میں وہ کہتے ہیں کہ پانی بہت میٹھا، شیریں اور ایسے ہے جیسے آب حیات. ایک سوال ہے اس میں کہ منشی ہرگوپال کے نام خط کا آغاز کس طرح کیا؟ انہوں نے خط کا آغاز روٹھے ہی رہو گے یا منو گے بھی، اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ تو لکھو. اس خوبصورت فکرے کے ساتھ انہوں نے ہرگوپال کے نام خط لکھا. اور ایک سوال اس میں آخری سوال یہ ہے کہ غالب نے میر مہدی کو مجروح کو بے وسواس خط بھیج دینے کا کیوں کہا؟ انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ڈاک منشی جو ہے وہ میرا جاننے والا ہے، اس افسر سے میری اچھی سلام دعا ہے، تو تم بے فکر ہو کے مجھے خط لکھو، تمہارا خط مجھے مل جائے گا. عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کہ مرزا غالب کی شخصیت صرف شاعری نہیں بلکہ نثر اور خطوط نگاری کی وجہ سے بھی بہت زیادہ قابل فکر اور قابل غور ہے. کہ ایسے خطوط جو خطوط اس سے پہلے لکھے جاتے تھے ان میں بہت زیادہ قاعدوں کے ساتھ بات کی جاتی تھی، بہت زیادہ رموز و اوقاف کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن مرزا غالب نے خطوط نویسی کو بالکل بدل کے رکھ دیا اور خطوط کی میں زبان انتہائی سادہ اور ایسی استعمال کی جس سے پڑھنے والے کو یہی لگتا تھا کہ لکھنے والا میرے سامنے موجود ہے. امید ہے کہ آپ کو مرزا غالب کی شخصیت، ان کی خطوط کی خصوصیات اور خاص طور پہ یہ جو 2 خطوط اس سبق میں شامل کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی نئے سبق کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.